أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن يعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهُ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وعلى الذين يطيقونه ففدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ علیہ. یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں اس میں صرف ایک اللہ حاکم ہے اور اللہ ہی کی حکومت چلتی ہے. سرکار جو ہے وہ صرف ایک اللہ کی چلتی ہے. یہ جو آواز لگائی جاتی ہے اب کے بار اس کی سرکار اب کے بار اس کی سرکار، یہ سرکاریں نہیں ہیں بلکہ کٹ پتلیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز بٹھاتے ہیں اور روز اتارتے ہیں. کتنے بادشاہوں کو وزیروں کو فقیر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اور کتنے چائے والوں کو وزیر بنا دیتے ہیں. روز دیکھتے ہیں ہم لوگ اٹھاتے ہیں کرسیوں پر. یہ وہی ہے حکومتیں، یہ سرکاریں جن کے اتر جانے سے جن کے چڑھ جانے سے ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں یا ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مطلب کی ہمارے فیور کی سرکار آ گئی یا ہمارے خلاف سرکار آ گئی. یہ ہوتا ہے. تو ان کی اگر سرکار چلتی اور ان کا حکم اور قانون چلتا تو یہ صورتحال نہیں ہوتی کہ لاک ڈاؤن سے کچھ دن پہلے ہندوستان ٹائمز میں ایک تفصیلی رپورٹ آئی تھی کہ پچھلے 10 سالوں میں جو لوگ ملکوں کے فرمانروا تھے، پرائم منسٹر تھے یا پریزیڈنٹ تھے، ان میں سے 58 ملکوں کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. پچھلے 10 سالوں میں وہ تھے. پڑوس کے نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، وہ جیل سے بھاگے ہوئے ہیں. زرداری صدر رہے وہاں، وہ جیل سے ضمانت پر ہیں، یہ شاید جیل ہی میں ہیں. اور جو ہے وہ بیچارے صدر مرسی وہاں کے صدر تھے مصر کے، ایسی شان کے ساتھ الیکٹ ہوئے تھے لیکن وہ پھر جو ہے جیل ہی میں شہید ہو گئے. ایک اور صدر مصر کے جیل میں ہیں. کوریا کے ایک پرائم منسٹر جیل میں ہیں. برطانیہ کے ایک کارگزار پرائم منسٹر جیل میں ہیں. تو اگر ان کی سرکار چلتی تو کوئی چپراسی بھی جیل میں جانا نہیں چاہتا. معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی حکومت چلتی ہے. حکومت اللہ کی چلتی ہے تو حکم کس کا چلے گا؟ قانون بھی اللہ ہی کا چلے گا. الیس اللہ بأحکم الحاکمین. حاکموں کا حاکم کون ہے؟ اللہ. یہ دنیا والے جن کو کٹ پتلی کے طور پر عارضی طور پر اللہ تعالیٰ کرسی دیتے ہیں، جتنے دن کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جس کے سر پر چڑیا بٹھا دیں اسی کو بھیج دے دیتے ہیں. یہ جو اپنا حکومتیں چلاتے ہیں، سرکار چلاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے. ہر ملک میں پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ ہونا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں خود اقرار ہے کہ ہمارا قانون ابھی ناقص ہے، اس میں کچھ بڑھانا ہے، کچھ بدلنا ہے. پارلیمنٹ اسی لیے تو ہوتی ہے کہ اس میں کوئی قانون بنانا ہے یا قانون بدلنا ہے. تو چونکہ وہ بنایا ہوا انسانوں کا ہے
انسانوں کی بنائی ہوئی چیز میں کچھ بھی کس حد تک بھی پہنچائے اس میں نقص رہے گا، چونکہ وہ محدود ہے، ان کی سب چیزیں، عقل بھی محدود ہے، ان کی نظر بھی محدود ہے، ہر جگہ تک دیکھ نہیں سکتی، ہر بات سوچ نہیں سکتی، دور تک پیچھے غیب کا علم نہیں، انہیں کیا ہونے والا ہے کیا ہے اس کے بارے میں، تو ان کی ہر چیز ناقص، تو قانون بھی ناقص ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عالی مکمل ہے، اللہ کی حکمت بھی مکمل ہے، اللہ کی مشیت بھی مکمل ہے، اللہ کا قانون جو ہے وہ کبھی بدلتا نہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ، اللہ کا جو قانون ہے وہ کبھی بدلتا نہیں، نہ اس میں کوئی کمی بیشی کی ضرورت پیش آتی۔ تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے بندوں کے قانون کے مقابلے میں وہ بہت کامل و اکمل ہوتا ہے، کامل و اکمل۔ اللہ نے پھر اب یہ الگ بات ہوتی ہے، وہاں قانون الہی میں جو کچھ اگر اللہ کی طرف سے حکم بدل جاتا ہے وقتی طور پر، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ماں باپ بھی اپنے بچوں کے لیے جیسے جیسے بڑے ہوتے رہتے ہیں ان کے احکام بدلتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ چھوٹا بچہ ہے، پیشاب پخانہ بستر پر کرتا ہے تو اسے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی نہ ڈانٹتی ہے ماں نہ کچھ کرتی ہے، اچھی طرح دھوتی ہے، خود ہی دیکھ بھال کرتی ہے۔ پھر ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اشارہ سکھاتی ہے، اگر اشارہ کرے تو ہلکا سا اس سے کہتی بتایا بھی نہیں تو نے، اشارہ بھی نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ذرا بڑا ہو جاتا ہے، زبان سے کہنے لگتا ہے تو اسے پوٹی پر بٹھاتی ہے وہ خود، اگر وہ نہیں کرے اور ایسے بستر پر کر لے تو اسے دھمکاتی ہے۔ پھر اور بڑا ہو جائے تو ٹوائلٹ میں لے جاتی ہے، استنجے خانے میں، لیکن آبدست اور طہارت خود کراتی ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر وہ بچہ خود بڑا جب ہو گیا بالغ تو اب وہ مکمل ہو گیا، اس پر قانون ضابطہ۔ ایسے ہی جو ہے ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے اور تھوڑی تھوڑی تدریج احکام میں شریعت میں تبدیلی ہوتی رہی، اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قانون کی مکمل کامل شکل اسلام کی شکل میں لے کر آئے۔ یہ ایسا پیارا قانون ہے، ایسا مکمل قانون ہے، اگر اس کو نافذ کر دیا جائے یقیناً وہاں ایسی امن و امان اور ایسی ہر چیز، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قانون میں سے ایک قانون کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر انسانیت کے لیے قانون اور رحمت بھیجی ہے، اس میں سے ایک دفعہ ہے یہ، یا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کیا گیا ہے، قانون ہے قصاص کا۔ تو کیا ہے اس میں؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں آنے سے پہلے اونچ نیچ کا قانون تھا وہاں۔ بڑا آدمی کوئی کام کرتا تھا تو اس کو سزا کم ہوتی تھی، بعض بڑے بڑے کاموں کی سزا نہیں ہوتی تھی۔ چھوٹا آدمی غلام کوئی کام کرتا تھا تو سزا ہو جاتی تھی۔ طبقے تھے اوپر، اور بنی قریظہ بنی نضر دو قبیلے تھے، تو بنی نضر جو ہے وہ ذرا ویسا قبیلہ سمجھا جاتا ہے، ثانوی درجے کا، بیکورڈ۔ بنو قریظہ کو ذرا اولیت حاصل تھی، تو ان کا کوئی جو ہے اگر غلام قتل کرتا تھا بنو نضر کا تو پھر اس کے بدلے وہ وہاں بدلہ لینے کا رواج تھا عرب میں، تو اس کے بدلے آزاد کو قتل کیا ہے، تو اس غلام کو قتل کرنے کے بجائے آزاد کو، یہ غلام کو نہیں، ہمارے غلام نے قتل کیا ہے تو آزاد کو قتل کریں گے ہم، تو ہمارے آزاد کو قتل کیا ہے اس نے۔ کوئی عورت قتل کرتی تھی تو مرد کو قتل کرتے تھے اس کے بدلے میں۔ عورت کو قتل کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ مرد کو قتل کریں گے تو پتہ بھی لگے گا کہ ایک آدمی کم ہوا تمہارے قبیلے کو، یہ ہوتا تھا۔ اور اگر اس کے برخلاف ہوتا تھا، وہ بنو قریظہ والے قتل کرتے تھے تو کوئی آزاد قتل کرتا تھا تو اسے غلام کو قتل کرواتے تھے، اور مرد قتل کرتا تو کوئی عورت دے دیتے تھے قتل کرنے کے لیے، یہ ہوتا تھا، اونچ نیچ کا ہوتا۔ بڑے آدمی پر الگ قانون، بڑے جو اونچے والے لوگ ہوتے تھے اور نیچے والے الگ قانون تھے۔ اسلام نے آ کر مساوات قائم کی کہ قتل جس نے کیا ہے اسی کو سزا دی جائے گی، اور اتنی سزا دی جائے گی جتنی دوسری جگہ کیا گیا ہے کہ نفس بالنفس والاذن بالاذن والسن بالسن، دانت کسی نے توڑے تو دانت توڑے جائیں گے، کان کاٹے ہیں تو کان کاٹے جائیں گے، ناک کاٹی ہے تو ناک کاٹے جائیں گے، جان لی ہے تو جان دی جائے گی، لیکن اسی شخص کو دیا جائے گا جس نے جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ قانون اسلام کا ہے اور آج بھی نافذ ہے، اللہ کی شکر۔ اور جو ہے سعودی عرب میں چونکہ وہاں پر ابھی بھی اسلامی شریعت ہی کا قانون چلتا ہے، وہاں پر یہی ہے، قتل کے بدلے
فوراً سنوائی ہو کر ثابت ہو جائے تو قتل کر دیا جاتا ہے۔ مگر اس میں ایک گنجائش یہ رکھی ہے کہ بعد میں قاتل کے جو وارث ہیں اگر وہ ان میں سے کوئی اس کے وارثوں کو اس کا حق ہے کہ اسے معاف کر دیں اور معاف کر دیں تو وہ خون بہا ہے، اس کی ایک اجرت ہے وہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے یعنی وہ ہے 1000 دینار، 100 اونٹ اگر لے کر وہ معاف کرنا چاہیں وارث تو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تخفیف آئی، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان۔ جب یہ بات طے ہو جائے، اب اس میں یہ بھی ہے وارث کئی ہیں، اس کے کئی بیٹے، ایک بیٹا اگر معاف کر دے تو دوسروں کو پھر قتل کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ انہیں بھی دیت لے کر، اس کی دیت کہلاتی ہے، دیت لے کر معاف کرنا ہوگا۔ یہ جو ہے تو اگر یہ بات طے ہو جائے کسی نے معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ جو ہے اگر یہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہی قتل کیا جائے گا۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے پر خون بہا کا مطالبہ وارث کا حق ہے، وہ اسے خوشلوبی سے ادا کرنا فرض ہے۔ جو بات طے ہو جائے، جو ہے دیت دینا اور اس کا بدلہ دینا، اس کی اجرت دینا، وہ مال خوشلوبی سے دیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، یہ سزا کی کم کرنا ہے اور یہ تمہارے لیے گنجائش رکھی گئی ہے، ورحمہ اور رحمت ہے یہ اللہ کی۔ فمن یتعدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم۔ اب یہ بات طے ہو گئی اور معاف کر دیا اور تخفیف ہو گئی اور یہ پیسے دیے بھی گئے، اس کے بعد اگر بدلے میں قتل کرے گا تو یہ حد سے گزرنا ہے، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ قانون ہے وہاں سعودی عرب میں، آج بھی نافذ ہے، قتل کے بدلے قتل کر دیا جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ کے قانون میں کتنی خیر ہے، کتنی برکت ہے اور کتنا کامل و مکمل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قصاص میں قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے۔ قصاص کے معنی یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے، یعنی یا اولی الالباب، عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار، تم جو ہے متقی بن جاؤ، پارسا بن جاؤ۔ یقیناً یہ بات ہے جہاں پر یہ قانون نافذ ہوتا ہے وہاں ظالمانہ قتل کی واردات ختم ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب میں بہت سے سال ایسے گزرے ہیں، ایک دفعہ 7 سال لگاتار ایسے گزرے، پورے ملک میں، اتنا بڑا ملک ہے کہ پورے ملک میں ایک بھی قتل نہیں ہوا۔ 7 سال پورے ملک میں ایک بھی کسی آدمی نے قتل نہیں کیا۔ ایسے سال تو بہت سے ہوتے ہیں کہ پورے سال میں ایک بھی قتل نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہاں مظفر نگر شہر میں پچھلے دنوں آیا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قتل ہوتے ہیں، تو شہر میں 10-12 قتل، شہر اور شہر کے نواح میں 10-12 قتل روزانہ ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ قتل کی سزا ایسی ہے کہ وہاں انصاف ہوتا ہے، اور پھر اس میں نہیں ہے اونچ میں اونچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوموں کے لوگ اس لیے قومیں برباد ہو گئی کہ ان کا بڑا آدمی کوئی کام کرتا تھا تو اس سے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور چھوٹا کرتا تھا تو اس کو سزا دے دی جاتی تھی۔ ایک شخص نے جو ہے وہ کسی نے چوری کی تو لوگ سفارش لے کر آئے، صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ آپ جا کر سفارش کریں اس کی کہ اس کے کوئی ہے نہیں اور یہ نہیں ہے۔ کہا کہ پچھلی قومیں جو ہے وہ اسی لیے وہ کی گئی کہ ان کا کوئی بڑا آدمی جو سزا وہ کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی۔ اگر فاطمہ، قسم اس ذات کی جس نے مجھے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اگر فاطمہ بن محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ چنانچہ چوری کرنے میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، یہ حد مقرر کی جاتی ہے۔ تو وہاں پر آپ نے دیکھا کتنے سونے کی دکانیں ہوتی ہیں، اور نماز پڑھنے ذرا سی ایک چادر ڈال کر ایسے سونے کی دکانوں پر بغیر تالا لگائے چادر ڈال کر یوں اور چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے حرم میں، اور پھر واپس آتے ہیں۔ کوئی واقعہ کہیں سننے کو نہیں ملتا چوریوں کو، چوری کا بھی، چونکہ وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ وہ انسانی فطرت کو کیسے قانون کی ضرورت ہے، اور کون سا قانون نافذ ہو کر ہی جرم ختم ہو سکتا ہے اور جرائم کی جو ہے بے کنی ہو سکتی ہے، اللہ نے وہ عطا فرمایا ہے۔ ایسا دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ آگے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہ آیت شریفہ اس وقت کی تھی جب وراثت کے قانون نازل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا بہت ہی انصاف کا قانون اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا،
مرنے کے بعد مرنے والے کے ترکے میں جو اس نے مال چھوڑا ہے وارثوں کا ایک خاص حصہ بہت ضابطے اور قاعدے کے ساتھ اللہ نے طے کیا ہے. بہنوں کا حصہ بھی ہے، ماں کا حصہ بھی ہے، بیوی کا حصہ بھی ہے، عورتوں مردوں کا حصہ ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اصل میں رواجی دین کو مانتے ہیں. جتنے دین کا ہمارے ہاں رواج ہے اس کو مانتے ہیں، جتنے دین کا رواج نہیں اسے نہیں مانتے، چاہے کتنی اہمیت ہو. صرف حرام ہم اسی حرام کو سمجھتے ہیں جو ہمارے نزدیک، جو ہمارے رواج میں حرام ہو. اور جو ہمارے رواج میں حرام نہ ہو وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے ہم جو ہے اسے حرام سمجھتے ہی نہیں، برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے یہاں سور کھانے کو حرام سمجھا جاتا ہے، لیکن سور کھانے کی عمر اتنا زیادہ برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی جاہل آدمی سے بھی کوئی کہہ دے، ان پڑھ آدمی جسے کلمہ یاد نہیں ہے کہ سور کا گوشت پکایا اور تمہاری دعوت ہے، تو فساد ہو جائے گا، 2-4 جانیں چلی جائیں گی، اتنا بڑھے گا بعض دفعہ. لیکن یہ شخص جو سور سے اتنی کرائیت کرتا ہے، وراثت میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا، اس نے پھوپھی کو حصہ نہیں دیا، ماں کو حصہ نہیں دیا. حالانکہ نماز کی رکعتوں کا اتنی تفصیل سے قرآن مجید میں اتنا ذکر نہیں ہے، اور فقہاء نے اتنی صراحت، کتنے کتابیں اور کتنے جو ہے اس کے اصول ضابطے باقاعدہ فنو وہ کیے ہیں علماء نے، کہ جو ہے جتنا سورہ نساء میں کل ملا کر 8 رکوع ہیں اس کے لیے مختص کیے ہیں الگ الگ، جس میں مردوں سے مقابلے میں عورتیں دگنی ہیں اس میں جن کو ملتا ہے وارث. لیکن باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، بھائیوں میں ہم غیر مسلموں کی طرح جیسے ہمارے یہاں ہندوؤں میں وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے، بھائی نے وہ کر لیا. اب بہنوں کو دینا چاہیں تو وہ عیب سمجھتی ہیں، یہ سننے کی بات ہے. کہیں کہیں لوگوں کو راغب رغبت دلائی اور بتایا اس کا کہ آخرت کا حساب ہے، بھئی مال حرام ہے، یہ بہن کا حصہ کھایا، ماں کا، بیوی کو 8واں حصہ ہے، ماں باپ کو بھی ذوی الفرائض ذوی العصبہ، اوپر کے رشتہ دار بھی اور نیچے کے رشتہ دار، سب کا ترکے میں حصہ ہوتا ہے. تو وہ باقاعدہ اس کے ایک ضابطہ ہے، تلک حدود اللہ، پوری تفصیل ذکر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں، ان سے اوپر کمی بیشی مت کرنا. لیکن ہمیں اس کی طرف کبھی خیال ہی نہیں ہوتا، کبھی نہ اسے حرام سمجھتے رہو، اور مسلسل حرام در حرام، نسلیں در نسلیں حرام کھا رہی ہیں، اس کی بے برکتیاں ظاہر ہو رہی ہیں. حدیث میں آیا ہے مال، کتنی سخت وعید ہے مال حرام کی، کہ حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا. اس سے زیادہ اور کیا سخت وعید ہو سکتی ہے. لیکن جب تک یہ اصل میں اسلام کا یہ بھی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں انسان کو، وہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ ایک دم سے کوئی سخت قانون، کوئی چیز نافذ کر دی جائے گی انسان پر تو اسے ماننا مشکل ہوگا. اس لیے داعی کے لیے بھی یہ ضروری بتایا گیا ہے کہ بتدریج، رفتہ رفتہ، پہلے توحید بتائے، پھر رسالت بتائے. اللہ کے نبی صحابہ کو بھیجتے، دیکھو تم وہاں جا رہے ہو تو جا کے ان کو توحید کی دعوت دینا. جب وہ مان لیں کہ ایک اللہ ہے تو میری رسالت پر ایمان کی دعوت دینا. جب وہ مان لیں تو پھر ان کو نماز کے لیے کہنا، پھر اس کے بعد انہیں زکوٰۃ کے لیے کہنا. ایسے نہیں کہ سارے کام ایک دم مان لینے، ایسے تدریج، رفتہ رفتہ جو ہے تیار کر کے جو ہے وہ احکام کو بدل کر پھر مکمل قانون نافذ کیا تاکہ لوگوں کے ذہن تیار ہو جائے. اصل میں اسلام یہ ہوتا ہے کوئی نظام نافذ کر دیا جائے اگر، اور مزاج نہ بنائے جائیں تو وہ جو ہے اگر ہاضمہ صحیح نہیں ہے اور اس کو اچھی غذا کھلائیں گے تو الٹی کر دے گا نا وہ. یہی بات ہے. اسی طرح تو نظام پہلے مزاج بنایا اسلام نے، رفتہ رفتہ مزاج بنایا، پھر ان کے اندر وہ جو ہے صلاحیت پیدا کر دی کہ اللہ کے حکم کو وہ دانتوں سے پکڑے اور 100% سمینا و اطاعنا کا ان کا مزاج بن جائے کہ ہم نے سن لیا تو مان لیا. یہ کیفیت پیدا کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. چنانچہ احکام بتدریج، حکم جو ہے رفتہ رفتہ نازل ہوئے. شراب کی، اور شراب کے اتنے عادی تھے وہ، اتنے رسیہ تھے عرب کے لوگ کہ شاعری میں آدھے سے زیادہ شراب کا ذکر ہوتا تھا. ہر وقت شراب پینا، ہر موقع پہ شراب، ہر موقع پہ شراب. حد یہ ہوتی تھی کہ جب حج ہوتا تھا، حج تو حج میں عرفات میں اسٹیج لگا دیتے تھے اپنے اپنے خاندان والے. اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بجائے وہ اپنے خاندانوں کی بڑائی بیان کرتے تھے. وہ عرب تھے، وہ ہمیں تو عجم کہتے ہیں نا، گونگا، انہیں زبان کی ایسی صلاحیت ہے. یقیناً اب بھی جو علماء عرب جب تقریر کرتے ہیں اور جب بیان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں شیخ یوسف القرضاوی اتنی سند زبان سے ایسے ادا کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے دماغ ان کی زبان میں ہے.
ایسا لگتا ہے اتنی یادداشت بلا کی اور ایسا ہوئے ملا. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیوں یہ ہمیں عجب کہتے ہیں جب عربوں کی بات سنتے ہیں, عربوں کی زبان سنتے ہیں. تو انہیں تھا, تو وہاں پر وہ اللہ کی بڑائی نہیں ہے کہ اپنے خاندان کی, ہمارا قبیلہ اتنا عالی ہے, ہماری نسل ایسی ہے, ہماری نسب یہ ہے. اس میں سب سے زیادہ بڑائی بیان کی جاتی تھی شراب کی, کہ ہمارا خاندان وہ ہے جس میں 200 قسم کی شرابیں ہیں, 300 سال پرانا شراب کا مٹکا تک ہمارے یہاں موجود ہے, اور شراب کے نام ہوا کرتے تھے, یہ شراب ہماری خاندان کی وہ سمجھی جاتی ہے. یہ تھا بہت زیادہ تربیت دینے کے بعد مدینہ منورہ میں شراب حرام ہوئی. پورے مکہ کے دور میں 13 سال میں شراب حرام نہیں ہوئی, مدینہ منورہ میں شراب حرام کی ہے. تو اس وقت اتنا ماننے کا مزاج بنا دیا تھا کہ سب نے مٹکے اور مشکے جس میں شراب میں ٹنگی ہوئی تھی تو سارے کے سارے اٹھا دیے. تو محدثین نے لکھا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کی رو کا پانی بہتا ہے. لیکن ماننے کا مزاج یہ ہو گیا تھا کہ ایک صحابی شام سے ایک شراب کا وہ لے کے آ رہے تھے, بہت بڑا جیسے کنٹینر آتے ہیں تو اونٹ لایا کرتے تھے, اونٹوں پر شراب لدی ہوئی تھی. تو ایک یہودی کو معلوم ہوا کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو وہ دوڑا ادھر کو کہ میں سستے داموں میں خرید لوں اس سے. انہوں نے کہا دیکھو بھائی جو ہے وہ شراب تمہارے ہاں تو حرام ہو گئی, تو مجھے بیچ دو. تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے بیچ دوں جب شراب حرام ہو گئی ہے. تو جب شراب حرام ہوئی ہے تو شراب کی بے و شرح, شراب کا کھینچنا, شراب کے برتن بنانا, سب چیزیں حرام ہو گئی ہوں گی. تو انہوں نے کہا تمہیں تو پتہ نہیں. کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ شراب حرام ہونے والی ہے, جب تم نے بتایا تو میرا دل نے یقین آ گیا کہ تم سچے ہو, اس لیے راستے ہی میں اسے نہیں بیچی. حالانکہ ابھی تو ان کو حکم نہیں ملا تھا, اللہ کے نبی کی خبر بھی نہیں آئی تھی, راستے ہی میں وہ کر دیا, ایسا مان لی. لیکن کیا کیسے, پہلے جو ہے شراب کے بارے میں وہ جو ہے فرمایا کہ وہ جو ہے تتخذون منہ سکرم و رزقا حسنا, یہ پھل ہیں جن سے تم جو ہے وہ شراب بناتے ہو, رزق حسنا, اچھا رزق بناتے ہو. پہلی بات یہ بتائی صحابہ سے کہ یعنی یہ شراب اچھی چیز نہیں ہے, سمجھا دیا. یہ بات پہلے ذہن میں بٹھا دی, یہ کھٹک پیدا کر دی کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے. پھر بعد میں جو ہے دوسرا حکم نافذ کیا, اس میں وہ کیا کہ وہ اسمہما اکبر من نفعہما, کہ شراب میں جو اچھائی ہے وہ بہت برائے نام ہے, اور شراب کی برائی اور اس کے اندر خرابی بہت ہے. چونکہ وہ بعض دواؤں میں استعمال کر دیتے تھے, تھوڑا وقتی طور پر غم غلط ہو جاتا تھا, یہ سب چیزیں تھیں, تھوڑا بہت فائدہ وہ محسوس کرتے تھے اس کا. انہوں نے یہ کہا کہ اس میں نفع کم ہے, نقصان زیادہ ہے. انسانی فطرت یہ ہے کہ جس چیز میں نقصان زیادہ ہو تو اس سے ذرا طبیعت کو دوری پیدا ہو جاتی ہے. پھر بعد میں جو فرمایا انما الخمر والمیسر پھر یہ ہوا, ایک حکم حاضر ہوا ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. دیکھو تم اللہ کے دربار میں آ رہے ہو تو شراب پی کے تم ہوش و حواس میں نہیں ہوتے, گندے ہو, اس لائق نہیں ہو تم ہمارے دربار میں آنے کے لائق. اس لیے جب تم شراب کے میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت آؤ جب نشے میں ہو. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ شراب ایسی بری چیز ہے اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے اور نماز کی صورت میں, تو شراب سے اور کراہیت پیدا ہوئی. پھر شراب کی حکم نازل ہوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. خمر اور جوا اور یہ انصاب اور ازلام, تیروں پر جو جوا کھیلتے ہو, یہ کھیلتے ہو, یہ سب گندے ہیں, فاجتنبوہ, تو ان سے بچو. تو پھر یہ کیفیت پیدا ہو, اتنا ماننے کا جذبہ پیدا ہو گیا. اسی طرح وراثت کے مسائل اور مال کو دینے کے سلسلے میں بھی, چونکہ مال کی محبت فطری طور پر انسان کی طبیعت میں پائی جاتی ہے, اور وہ تاجر لوگ تھے, بہت مزاج تجارتی ذہن رکھنے والوں کو مال کی اور بھی زیادہ, چونکہ وہ کماتے ہیں اور اس میں بڑا نفع نقصان کا, اور دل کی دھڑکنیں اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں, تو محبت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے پہلے ایک وراثت, ایک وصیت کا حکم نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے. پھر بعد میں وراثت کے لیے وصیت کا حکم دیا کہ تم خود اپنی مرضی سے مال کو عزیز و اقربا میں دیا کرو, دینے کی وصیت کیا کرو. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جائے, کتب علیکم, تم پر فرض کیا گیا, اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا, جب تمہارے اوپر موت آنے والی ہو, موت کا ہو, تو تم اور وہاں مال چھوڑ رہے ہو, الوصیۃ للوالدین والاقربین,
والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے خیر کی اور نیکی کی اور ان کو کچھ دینے کی وصیت کرے. یہ متقی لوگوں کے لیے ایک لازمی حق ہے. وصیت کرنا ضروری تھا. پہلے وصیت کر دیتے تھے یہ اتنا ان کو دے دینا, اتنا ان کو دے دینا, اتنا ان کو دے دینا. لیکن بعد میں چونکہ پورا وراثت کا قانون طے ہو گیا, یہ اتنا اس کو دیا جائے گا, اتنا اس کو دیا جائے گا, تو 1/3 صرف جن لوگوں کو وراثت میں ترکے میں حصہ نہیں مل رہا ہے, اگر آدمی ان کو دینا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1/3 دے سکتا ہے. یہ قانون بعد میں یہ رہا ہے 1/3 دے سکتا ہے. اور اس کی وصیت ہر انسان کے ذمے اب بھی واجب رہی کہ کسی کا کچھ حق چاہیے, کسی کو دینا ہے, کسی کو لینا ہے, اپنے ذمے کوئی قرض ہے یا کچھ ہے تو اس کی وصیت اگر اسے یہ لگ رہا ہے کہ میری موت آ رہی ہے تو اس کے لیے کرنا ضروری ہے. وصیت کے سلسلے میں یہاں تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ بڑا گناہ گار ہے وہ شخص جس نے 3 راتیں اس طرح پر گزاری کہ اس نے اپنے وارثوں کے لیے کوئی وصیت کر کے نہیں چھوڑی. یہ بڑا گناہ گار ہے وہ شخص. تو وارثوں کے لیے وصیت کر کے چھوڑنا اللہ شریعت کا حکم, اللہ کا جو قانون ہے اس میں اتنی خیر ہے. بہت سے جھگڑے اور مقدمات جو عدالتوں میں جاتے ہیں اور کتنے دنوں تک وہ چلتے رہتے ہیں, اس کے بعد کتنا دشمنیاں اور کتنی مخالفتیں اور رشتوں میں کتنی دراڑیں آتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کے ذمے کسی کا حق ہے یا اس کے پیسے کسی کے ذمے ہیں, وہ اپنے وارثوں کو بتا کر نہیں جاتا. یہ بتائے مر جاتا ہے, کبھی مر جاتا ہے, اور وہ یہ سوچتا ہے, آدمی یہ سوچتا ہے بھی کہاں مر رہا ہوں, چونکہ ہم نے اس دنیا ہی کے لیے زندگی گزاری ہے. موت سے پہلے کی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے اور یہیں کے لیے جی رہے ہیں ہم لوگ. اس لیے موت کے بعد کی چونکہ ہم نے کچھ تیاری نہیں کی ہے, موت کے بعد کے لیے زندگی گزاری نہیں, وہاں کو آباد کیا نہیں, تو وہاں سے وحشت ہے. یہودیوں کو یہ بات کہی گئی تھی, قُلْ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہِمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ. کہ یہودیوں یہ کہتے تھے ہم سب سے زیادہ مقبول ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے پیارے ہیں ہم لوگ, تو اگر تم اللہ کے پیارے ہو, اللہ کے محبوب ہو, تو تم اللہ سے ملاقات یعنی موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. محبوب سے تو ملنے کو دل چاہتا ہے آدمی اس لیے ڈرے کہ محبوب سے ملاقات نہ ہو جائے. یہ کیسی محبت ہے, بھاگا پھر رہا ہے, جان بچاتا پھر رہا ہے, کیوں وہی وہ پیارا ہے, اس سے ملنا. اللہ سے زیادہ کون پیارا؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت تو پل ہے, موت تو پل ہے, اور وہ جو ہے یہ حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے. ارشاد الموت تحفۃ المومن, مومن کے لیے تحفہ ہے. مومن جس کا اللہ, مومن وہ ہے جو آخرت کے لیے جی رہا ہے, جو یہ سمجھ جو کچھ کام کر رہا ہے آخرت کے لیے کر رہا ہے. اب اگر اس نے وہاں خزانہ بھیج رکھا ہے, وہاں جمع کر رکھا ہے, تو وہاں دل لگے گا نہیں. حضرت ان کے بارے میں آتا ہے حضرت ان کا عبداللہ ابن مبارک کے, کہ وہ اپنی جو ترکے میں انہیں مال ملا تھا اسے بیچ رہے تھے اور صدقہ کر رہے تھے, بیچ رہے صدقہ کر رہے تھے. ان کے گھر والوں نے کسی نے کہا ان کے چچا سے کہ ذرا ان کو سمجھاؤ. چچا آئے اور آ کہنے کہ عبداللہ مبارک یہ کیا کر رہے ہو, تم ساری جائیدادیں بیچ رہے ہو, یہ کر رہے ہو. کہ چچا یہ بتائیے اگر آپ کو مدینہ منتقل ہونا ہو, شفٹ ہونا ہو, تو آپ اپنا سامان اور مال جائیداد بھیجو گے نا پہلے. مجھے وہاں جانا ہے اللہ کے یہاں, تو میں اپنا سب کچھ بھیج رہا ہوں وہاں پر. لیکن چونکہ ہم نے وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے, تو ان کا یہودیوں کا بھی حال یہ تھا, وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہِمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ. یہ ہرگز موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسی کمائی کی نہیں جو موت کے بعد ان کے کام آ جائے. وہاں ویران ہے, آخرت ویران ہے, تو وہاں کیوں جائیں گے؟ دنیا کو آباد کر رکھا ہے, یہیں دل لگا رکھا ہے, آخرت کو ویران ہے, اس لیے وہاں سے وحشت ہوتی ہے. تو ہمیں بھی ہمارا بھی حال بالکل وہی ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, تم یہود کے طریقے پر چلو گے یہاں تک کہ وہ گوہ کے سراغ میں جائیں گے, تو تم بھی گوہ کے سراغ میں. تو موت سے اسی درجہ وحشت اہل ایمان کو بھی ہے, اسی درجہ وحشت بنی اسرائیل کو بھی تھی, وہی حال ہے ہمارا بھی. اس لیے موت کے ذکر کی کوئی چیز بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی. وصیت کا ذکر گھر میں اگر ہونے لگے, وصیت کر رہے ہیں فلاں صاحب, تو سب ڈر جائیں گے, نہیں منہ پہ ہاتھ رکھنے لگیں گے, وصیت مت کرو. اور خود آدمی وصیت نہیں کرتا, یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ تو بھئی موت سے ایک وحشت اور موت کی ہوتی ہے. حالانکہ وصیت کرنی چاہیے پہلے. یہ جو ہے عام آدمی کو بھی, یہ تو وصیت مال کی وصیت تھی جو ترکے کا حکم آنے سے پہلے, اور سورہ نساء کی وہ آیتیں جو اس میں وراثت کے مسائل ہیں تفصیل سے, اس سے پہلے تھا.
تو پھر فرمائے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّهُ إِثْمٌ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، کہ جس کے سامنے وصیت کی ہے، اتفاق سے وہ نہیں ہے جس کے لیے وصیت کی تھی، تو سامنے انتقال ہو رہا ہے کسی کا، تو اس نے کہہ دیا بھائی میرے بیٹے سے یہ کہہ دینا یا بھائی سے یہ کہہ دینا کہ فلاں پیسے اتنے ان کے ہیں اور اتنے ان کے ہیں، اتنے ان کو دے دیں۔ تو جس نے سننے کے بعد اس کو تبدیل کیا تو اس کا جرم، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہے۔ اس کو چاہیے کہ صحیح صحیح جا کے وصیت کرے، ایسا نہ کرے کہ نہیں کہا تو تھا کہ 10,000 اس کو دے دینا، 500 مسجد کے دے دینا اور 600 مدرسے میں دے دینا، اور وہ کہہ دے کہ بھئی انہوں نے یہ کہا تھا، بھئی یوں کہا تھا 10,000 تم لے لینا اور یہ کر لینا، یا میرے چچا کو دے دینا یا میری بہن کو دے دینا، کسی اور کو بدل لے، کسی کو کم کر لے یا زیادہ کر لے، تو جس نے بدلا وصیت سننے کے بعد تو اس کا گناہ اس کے ذمے ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ کس نے بدلا اور خوب جان رہے ہیں کس نے صحیح غلط سنا۔ فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما فاصلح بینہما فلا اثم علیہ، مگر ہاں اس میں اگر اس نے ظلم کی وصیت کر دی غصے میں، بعض دفعہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مرتے مرتے اپنے کو جو ہے غلط غصہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، تو اگر اس نے زیادتی کی یا حق تلفی کی، کسی عزیز کی حق تلفی کی وصیت کر دی اور پھر بعد میں انہوں نے صلح کرا دی، یا اسی وقت صلح کرا دی موت سے پہلے کہ نہیں ایسا نہ کرو، تم ایسا کر لو ایسا کر لو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے اور اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے۔ اللہ کی طرف سے یہ ضابطہ اور یہ قاعدہ قانون ہے، وراثت کا قانون اور قصاص کا قانون، جتنا زیادہ اس کی باریکی میں چلے جائیں گے، یقیناً اسلام کا قانون ایسا ہے، یقیناً ایسا وراثت کا قانون ہمارے حضرت مولانا کہ اگر ہم لوگ اس کا صرف تعارف کرا دیں لوگوں کو تو لوگ کتنے لوگ ایمان میں آ جائیں۔ کتنے حضرت مولانا پاریک صاحب فرمایا کرتے ہیں، مولانا عبدالکریم پاریک صاحب، کہ میرے پاس کئی مرتبہ ہندو عورتیں اکٹھی ہو کر آئیں، کئی مرتبہ ہندو عورتیں اکٹھی ہو کر آئیں، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ جو ہے اگر مولانا صاحب مسلمانوں سے آپ اسلام کے قانون کے مطابق عورتوں کا جو وراثت کا حصہ ہے وہ دلوا دیجئے، ہم پوری ہندو عورتوں کو سڑکوں پہ لے آئیں گے، پوری ہندو عورتوں کو سڑکوں پہ لے آئیں گے کہ ہمارے لیے مسلم پرسنل لا لاگو کیا جائے۔ عورتیں کہ بڑی بڑی عورتیں، ابھی وہ ڈاکٹر مشرا جو سپریم کورٹ کی وکیل تھی، اسلام قبول کیا ہے انہوں نے، صرف وہ جو ہے سائرہ بانو کیس میں وہ جو ہے سائرہ بانو کی وکیل تھی، یعنی مسلمانوں کے خلاف 3 طلاق کا جو قضیہ چلا تھا اور جس کے بعد ہوا اس میں تھی، ان کا مزاج تھا کہ وہ یہ LLD کیا ہوا تھا انہوں نے، جب LLM کر رہی تھی تو ان کے پرنسپل نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ جو ہے وہی وکیل اپنے کلائنٹ کا حق ادا کر پاتا ہے جو اپنے کلائنٹ سے پہلے، اپنے موکل سے پہلے مخالف موکل کا کیس تیار کرتا ہے، تو جو وہ دلائل دی اس کا جواب دیتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے لیے پرسنل لا پڑھا، مسلم پرسنل لا پڑھا، پھر قرآن پڑھا، پھر فقہ کی کتابیں پڑھی، جو کچھ مل سکا انہیں پڑھتی رہیں اور پھر اسلام کی طرف ہو رہی۔ 6 مہینے تک تقریباً وہ پیچھے پڑی رہی۔ ڈاکٹر شکیل شمسی ایڈوکیٹ ہیں کہ وہ مجھے فون کرتے رہے کہ میری میڈم آپ سے ملنے آنا چاہ رہی تھی، تو ان کو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہے، تو وہ یہ کہنے لگی کہ اگر صرف مسلمان اسلام کی صرف اسلامی قانون وراثت کے مطابق جو ہے وہ مسلمان اپنی عورتوں کو حق دے دیں، بہنوں کو، پھوپھیوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو جو حق ہے وہ دے دیں، تو ایک بڑی تعداد غیر مسلم عورتوں کی خود بخود اسلام میں آ جائے گی۔ وہ کئی دفعہ یہ بات کہتی، ایسا پیارا قانون ہے اسلام کا اور ایسا پیارا اللہ کی طرف سے ضابطہ، چونکہ وہ کامل و اکمل ہے، بالکل اللہ کی ذات عالی کا بنایا ہوا، بندوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے قدر نہیں کی، اسی کے لیے یہ جو ہے دارالقضاء کا نظام پرسنل لا بورڈ اور ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے کہ آدمی وہ انصاف اور وہ سچے اور سب سے بہتر قانون کے مطابق اپنے آئلی معاملات کو حل کر لے، اس میں ایسی خیر اور ایسی برکت بھی ہے۔ پھر اللہ کا قانون مانے گا اللہ کی زمین میں رہ کر تو پھر زندگی میں برکتیں بھی آتی ہیں، اس قانون میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، سراسر انصاف بھی ہے، اور اس میں انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے جرائم سے بچنا اور ظلم سے اور زیادتی سے بچنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قانون کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔